بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، انسان کے پاس اللہ کی سب سے دی ہوئی بڑی دولت ایمان کی ہے، عقیدے کی ہے۔ خوش بخت ہے وہ انسان جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ صحت اعتقادی پر فرمائے، مسلک حق اہل سنت و جماعت کے افکار و نظریات پر ہم سب کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے۔ یہ انسان کو ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ غالباً حضور سلطان العارفین سے یہ بات پوچھی گئی کہ کسی بندے کی تصوف کی ساری منازل طے ہو جائیں تو کیا پھر بھی اس کو کسی بات کا فکر مند رہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا خاتمہ ایمان پر ہونے کی فکر کرے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھریا عہدہ جانو جدہ توڑ چڑھیا، تو اللہ کرے معرفت کا جام جس نے پورا بھرا ہے اور پیا ہے، اس کا اختتام بھی یہی معرفت کا جام پیتے پیتے ہو جائے، تو اس بات کی اس کو فکر کرنی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ عقیدے کی حفاظت ایک اہم امر ہے۔ سامعین مکرم، ایک عام بندہ اگر ڈی ٹریک ہو جائے تو یقیناً اس کی بھی پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ جو مسلک کی جان ہو، مسلک کی پہچان ہو اور ہر سنی کے دل کی دھڑکن ہو، وہ اگر بندہ ڈی ٹریک ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مسلک کا نقصان ہوگا اور کتنی بڑی پریشانی ہوگی۔ یقیناً یہ ہر درد دل رکھنے والا اس بات کو محسوس کر سکتا ہے۔ سنن دارمی کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زیاد بن حدیر ان سے فرمایا کہ حل تعرف ما یہدم الاسلام، کیا تم جانتے ہو کہ کون سی شے ہے جو اسلام کو گرا دے گی؟ تو انہوں نے عرض کی لا، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا یہدمہ ذلت العالم، عالم کا پھسل جانا، عالم کا ڈی ٹریک ہو جانا، یہ اسلام کو گرا دے گا۔ اور پھر فرمایا وجدال المنافق بالکتاب، اور تیسری چیز فرمایا وحکم الائمۃ المضلین، یعنی منافق کا کتاب اللہ میں جھگڑنا اور گمراہ لوگوں کا لیڈر بن جانا، رہنما بن جانا، قائد اور پیر بن جانا، یہ شے بھی اسلام کو گرا دے گی۔ اس تمیدی گفتگو کے بعد سامعین مکرم، غلام نظام الدین جامی صاحب نے جو متنازع قصیدہ لکھا، ہمیں اس پر اتنا افسوس نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا شہر کوفہ یہ راولپنڈی ہے، تو اس میں آئے روز ایسی باتیں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں جو بات پریشان کرنے والی ہے اور جسے دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے کہ انسان دھاڑے مار مار کے روئے کہ اس قصیدے کو سن کر خاموش رہنے والی وہ ہستی بھی تھی کہ جس کے حسن اعتقاد کا یہ عالم تھا اور جس کے عقیدے میں تسلب کا یہ عالم تھا کہ اگر اس ہستی کے سامنے ماضی بعید میں اگر نعرہ ترتیب سے نہیں لگا، یعنی نعرہ رسالت کے بعد نعرہ حیدری لگا ہے، تو اس ہستی نے اس کو روکا ہے اور کہا ہے کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہم نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق لگاتے ہیں، اس کے بعد نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ یہ بات آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آدھے بندے بولے زور سے بولو نعرہ تحقیق، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ آج سنی کانفرنس ہے نا، جس ترتیب سے نعرے لگوائے، آپ چھوٹی کانفرنسوں میں، جلسوں میں، انفرادی پروگراموں میں اسی طرح نعرہ لگائیں جو جماعت اہل سنت کی کانفرنس میں نعرہ لگتا ہے، اور اس میں ترتیب نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق اور نعرہ تحقیق کے بعد نعرہ حیدری بے شک آپ لگائیں اکیلا، اور نعرہ غوثیہ بھی لگائیں۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ ویڈیو برطانیہ کی ہے اور جماعت اہل سنت کے تحت اس میں ایک عظیم کانفرنس ہو رہی ہے اور علماء برطانیہ اس میں موجود ہیں اور شاہ صاحب تقریر کر رہے ہیں۔ نعرہ لگانے والے نے نعرہ رسالت کے بعد نعرہ حیدری لگایا ہے، لیکن فوراً اس کی اصلاح کی ہے اور بتایا ہے کہ ہمارا جو طریق ہے ذکر اہل بیت کرنے کا، وہ اس کے مطابق ہم ذکر اہل بیت کریں گے، یعنی پہلے نعرہ تکبیر، پھر نعرہ رسالت، اس کے بعد نعرہ تحقیق کا نمبر ہے تیسرا، پھر چوتھے نمبر پر نعرہ حیدری لگے گا اور اس کے بعد چاہے آپ نعرہ غوثیہ لگائیں۔ تو یہ وہ وقت تھا جب آپ سنیوں کی جان تھے، سنیوں کی پہچان تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے سٹیجز پر اگر کہیں بے ترتیبی ہو تو اگرچہ شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں رہے، لیکن ان کی ویڈیوز تو ہمارے پاس موجود ہے، تو ان ویڈیوز کو دیکھ کر، ان بیانات کو دیکھ کر ہمارے علماء کو چاہیے کہ اگر سٹیجز پر بے ترتیبی ہوتی ہے تو اس کو فوراً روکیں۔ پھر سامعین مکرم، یہ صرف ایک ہی ویڈیو نہیں بلکہ ابھی آپ کے سامنے ایک اور کلپ رکھتا ہوں، غالباً یہ پروگرام دارالعلوم جامعہ نشائیہ کا ہے، اس میں بھی ایسے ہوا، نعروں میں بے ترتیبی ہوئی، نعرہ رسالت کے بعد نعرہ حیدری لگانا لوگوں نے شروع کر دیا۔ حضرت صاحب نے فوراً ٹوکا اور روک کر فرمایا کہ کیا یہ تم جو حیدری کر رہے ہو، کیا تمہارے اندر شیعوں کا ٹچ موجود ہے؟
ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ترتیب سے نعرہ لگاؤ, نعرہ رسالت, پھر نعرہ تحقیق, اور اس کے بعد نعرہ حیدری لگاؤ. ہم ذکر علی بھی کریں گے لیکن اہل سنت کے طریقے کے مطابق کریں گے. اور پھر جو خاص بات آپ نے کہی وہ یہ کہ ہم کسی بھی صورت میں جو بد مذہبوں کا شعار ہے وہ نہیں اپنائیں گے, بد مذہبوں کا شعار ہم استعمال نہیں کریں گے. یہ بات آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. زور سے بولیں, زور سے, زور سے. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری ضرور لگائیں آپ, لیکن اس سے پہلے نعرہ تحقیق لگائیں اور پھر نعرہ حیدری لگائیں. آپ حیدری ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی شیعوں کا ٹچ ہے آپ نے. اس قسم کی حرکت آپ ہماری محفل میں بیٹھ کر رہے ہیں. پہلے نعرہ تحقیق, اس کے بعد نعرہ حیدری. میں خود سید ہوں, امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہوں, لیکن میں پہلے سنی ہوں, سب سے پہلے سنی. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں, کبھی ایسی کوئی علامت نہ بنائیں جو بد مذہب سے ہمارا رشتہ بنتا ہو. گرامی قدر حضرات, سامعین مکرم, یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی, اس میں جو خاص بات اینڈ پر ہے کہ ہم سید ہیں, موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں, لیکن پہلے سنی ہیں. یہ وہ شاہ صاحب کے جملے ہوا کرتے تھے, گولڈن جملے, کہ ایک طرف 6 گھنٹے کی تقریر ہو لیکن عوام پر اثر انداز ہونے کے لحاظ سے وہ عوام پر اتنا اثر انداز نہیں ہوگی وہ تقریر جتنے ایک سید صحیح العقیدہ سنی کے یہ جملے عوام پر اثر کریں گے. اور مسئلہ افضلیت صدیق اکبر یہ سمجھانے میں کتنی آسانی ہو جائے گی کہ ایک سید اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں سید ہونے پر اتنا فخر نہیں ہے جتنا فخر ہمیں اپنے صحیح العقیدہ ہونے پر ہے. دوستو, یہ صورتحال دیکھ کر دل دھاڑے مار کر رونے کو کرتا ہے کہ اس سطح پہ پہنچ کے مسلک اہل سنت کا, عقیدہ اہل سنت کا, طریقے اہل سنت کا دفاع کرنے والا بندہ آج اس کے سامنے اہل سنت کے محل کو گرایا جا رہا ہے اور وسیع مصطفیٰ اور پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل جو شیعوں کے ہیں وہ بول کر اہل سنت کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں اور قصیدہ پڑھا جا رہا ہے, لیکن کوئی بولنے والا نہیں, کوئی چپ کرانے والا نہیں. اب سامعین مکرم, آخری کلپ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ نہایت قابل توجہ ہے, اور میں عوام اہل سنت سے کہوں گا, خطباء اہل سنت سے کہوں گا کہ خدا را ہوش کے ناخن لو. تمہارے سٹیجز پر شیعوں کے طریقے کے مطابق نعرے لگائے جاتے ہیں, اور حیدر حیدر جو کہا جا رہا ہے یہ ہمارا طریق نہیں ہے. ابھی آپ نے سن لیا, آج آپ غور سے دیکھیں اور سمجھیں اس بات کو کہ اگر شاہ صاحب اپنے اسی راستے اور اسی طریق پر ہوتے تو آج جو ہمارے اکا دکا سٹیجز پر یہ حیدر حیدر نعرہ لگنا شروع ہوا ہے تو یقیناً شاہ صاحب ہوتے تو انہوں نے روکنا تھا. اور یہ ہمارا طریق ہی نہیں ہے. یہ نعرہ جناب ریاض شاہی چنگی سے شروع ہوا ہے, اور خود میں نے یہ اپنے کانوں سے یہ ویڈیو میں کلپ سنا. ریاض شاہ کی موجودگی میں ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے, لگایا دوسروں نے ہے, لیکن جس طرح سے ریاض شاہ صاحب کی موجودگی میں لگتا ہے ہم بڑے محظوظ ہوتے ہیں. یعنی یہ خود ریاض شاہ کی موجودگی میں وہ بندہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے, یہ لگایا دوسروں نے ہے, دوسروں سے یہ کنورٹ ہو کے آیا ہے ریاض شاہ کے پاس. اور اب ریاض شاہ سے آگے جو ہمارے اکا دکا محافل ہے ان میں لگنا شروع ہوا ہے. شاید ہمارے خطیب اور ہمارے جو مسلک کے دفاع کرنے والے حضرات ہیں وہ مرعوب ہو جاتے ہیں, اور شاید لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی محب اہل بیت ہیں اور ہم بھی علی کے ماننے والے ہیں, ہم بھی جناب حیدر حیدر اور حیدر کہتے ہیں. جناب آپ کے اس طرح حیدر حیدر کہنے سے نہ تو آپ کو کوئی تفضیلی ماننے والا ہے محب اہل بیت, اور نہ آپ کو رافضی محب اہل بیت ماننے والا ہے. کیوں؟ یہ اصول ہے, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ التَّفْضِيلِيُّونَ وَلَا الرَّافِضِيُّونَ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. جب تک آپ علی کا پہلا نمبر اور 12 امام اور 14 معصوم یہ معاذ اللہ اپنی زبان سے نہیں نکال لیتے تب تک محض نعروں سے یہ آپ کو محب اہل بیت ماننے والے نہیں. لہذا جن کو آپ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے رفض سے یا ان کی تفضیلیت سے مرعوب ہو کر اور ان کے حملے سے مرعوب ہو کر, جب آپ کو وہ ماننے والے ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے اپنا عقیدہ چھوڑنے کی, اور کیا آپ کو ضرورت ہے اپنا طریق چھوڑ کر دوسروں کا طریق اور دوسروں کا نعرہ اپنانے کی. پھر سامعین مکرم, بات ان 2 ویڈیوز تک نہیں, ابھی تیسرا کلپ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شاہ صاحب کی موجودگی میں ماضی بعید میں رافضیوں کے طریق پر نعرہ لگتا ہے, جس طرح آج بھی کہتے ہیں 5 نعرے 5 تنی اور 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. اسی طرز پر ایک بندے نے آپ کے سامنے نعرہ لگایا ولیاں دا ولی, پیراں دا پیر, شیراں دا شیر. اس طرح اس نے وہ نعرہ لگایا اور آگے چل کر وہ نعرہ حیدری لگاتا ہے. تو شاہ صاحب نے اس کی بھی کیا اصلاح کی اور اس کو کیا جواب دیا کہ کیا نعرہ لگاؤ, یہ بات آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. شامل کر لے ولیوں کا ولی شہنشاہ ولایت مدینے دا باپ یا ابو بکر صدیق دا مرید.
26ویں پشت جو عرفان شاہ ہلال شاہ کا پتر ہے اور میرے باپ نے مجھے کھٹی دی تھی اس گل دی خدا اسی موسیٰ کاظم دی اولاد پر اسی مرید ابو بکر صدیق دی تو سامعین مکرم، یہ ساری صورتحال تفصیل کے ساتھ آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ شاہ صاحب کی کیا کیفیت تھی، کیا انداز ہوتا تھا اور کس نوبت اور کس جگہ پہ جا کر وہ اہل سنت کا دفاع کرتے تھے۔ اور آج نوبت بہ این جا رسید کہ وسیع مصطفیٰ جو روافظ کے مذہب کی پہچان ہے، جو ٹائٹل وہ بول کر حضرت علی کے بارے میں قصیدہ پڑھا جا رہا ہے اور کوئی چپ کرانے والا نہیں۔ اختتام پر میں شاہ صاحب سے عرض کروں گا، حضور بالا اہل سنت آج بھی آپ کے منتظر ہیں اور دست بستہ ہم کھڑے اور ہاتھوں میں جناب اپنا دل لیے آپ کے سامنے آپ کی واپسی کے منتظر ہیں۔ آپ کے یہ جملے کہ اسی سیداں لیکن اسی پیڑے سنیاں، اسی سیداں موسیٰ کاظم دی اولاداں لیکن مرید ابو بکر صدیق دیاں، یہ آپ کے گولڈن ورڈز آپ نے چھوڑے تو جن اور سادات نے ان کو اپنا لیا اور وہ پہلے سے بھی بول رہے ہیں، لیکن ان الفاظ کو بولنے والے پہلے آپ ہی ہیں، تو آپ نے چھوڑا اور جن اوروں نے، جن اور سادات نے ان کو اپنایا، آج بحمداللہ تعالی وہ اہل سنت کے ماتھے کا جھومر بنے بیٹھے ہیں۔ اگرچہ وہ عالم دین نہیں ہیں، محض خطیب ہیں، واعظ ہیں، لیکن عقیدہ حقہ بیان کرتے ہیں اور بحمداللہ تعالی وہ سید ہو کر اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کا تارا ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے اہل حق کے عقیدے کی ترجمانی کی ہے۔ یہ جملے کون اب کہہ رہا ہے، آپ نے چھوڑ دیے، یہ بھی آپ اس ویڈیو میں سماعت فرما سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مسلک حق اہل سنت و جماعت کے طریق پر فرمائے، اور ذکر اہل بیت میں جو طریق اہل سنت کا ہے، نعرے لگانے میں جو طریق اہل سنت کا ہے، ذکر صحابہ میں جو طریق اہل سنت کا ہے، شان رسالت بیان کرنے میں جو طریق اہل سنت کا ہے، اور شان الوہیت بیان کرنے میں جو طریق اہل سنت کا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ تا دم آخر اسی طریق پر رہنے کی اور اسی طریق کے مطابق یہ ساری شانیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔